لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار. رواه مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. ایک ہی حدیث ہے اور دو طرح کی باتیں اور الگ الگ حدیث بھی ہیں. اس حدیث کے پہلے جو دو الفاظ ہیں، دو باتیں: لا عدوى ولا طیرة. اس میں یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی بیماری جو ہے وہ پھیلتی نہیں، دوسروں تک نہیں جاتی. عدوہ ایک سے آگے بڑھ کر دوسرے کو لگ جانا، اسے ٹیکنیکل بھاشا میں متعدی مرض کہا جاتا ہے. وہ بیماری جو اسپریڈ ہوتی جاتی ہے. دنیا میں یہ کانسیپٹ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ کوئی بھی بیماری اس کے اندر خود بخود پھیلنے، دوسروں کو تیسروں کو پھیلنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی. کسی نے پوچھا ہے اللہ کے لیے، ہمارے اونٹوں میں کسی ایک اونٹ کو جب کھجلی کی بیماری ہوتی ہے تو جتنے اونٹ اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھی وہ لگ جائے. تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا پہلے اونٹ کو کیسے لگے؟ جس طرح پہلے اونٹ کو لگی ہے اسی طرح بعد میں دوسرے تیسرے چوتھے کو بھی لگتی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ از خود بیماری میں خود یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اسپریڈ ہو، دوسروں کو لگے. بیماری پھیلتی ہے اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے. کسی میں کچھ ہوتا نہیں، اس لیے کہ اللہ نے جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب تو دنیا آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے یہ سب کچھ اللہ نے تقدیر بنا دی ہے. کون کب بیمار ہوگا، اس کی وہ بیماری اور کتنوں کو لگے گی، یہ سب قضاء و قدر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. بیماری سبب تو بن سکتا ہے، ریزن ہو سکتا ہے، لیکن حکم اللہ کا ہوتا ہے، فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے. ورنہ کسی ایک بیمار کو ملنے والے، دیکھنے والے 10 ہوتے ہیں، اس میں سے 2-3 کو لگ جاتا ہے یا نہیں بھی لگتا ہے، باقی کو تو نہیں لگتا ہے. اگر بیماری میں از خود پھیلنے، منتقل ہونے، ایک سے دوسرے ٹرانسفر ہونے کی صلاحیت ہوتی تو جو بھی وہاں جاتا سب کو بیماری ہونا تھا، لیکن ایسا ہوتا نہیں. خود اس کے قریب جا کر دیکھ بھال کرنے والوں کو نہیں ہوتا ہے. اور کبھی کبھی دور سے آیا، دور سے گیا، اس کو ہو جاتا ہے. اس کی تقدیر میں تھا، اللہ کا فیصلہ تھا. اللہ جسے چاہے جس بیماری، جس تکلیف میں چاہے ڈال کر اس کا امتحان لے سکتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے. تو لا عدوى کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ کوئی بھی بیماری خود ہی لگ جائے. اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ نے تقدیر بنائی ہے تو لگے گی، ورنہ نہیں. اسی طرح ولا طیرة، یہ جو عام طور پر ادرشٹم، دردشٹم جو بولتے رہتے ہیں، اچھی قسمت، بری قسمت. اسی طرح بدشگونی، شوال کے مہینے میں شادی کرے بولتے رہتے. اس طرح کی ساری بکواس ہے. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا بدشگونی، درد الشم کہنے کا کچھ بھی نہیں.
تکلیف دے، بیمار کرے، سب اس کا ارادہ اور اس کا فیصلہ ہے۔ ہر ایک کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات بتائی اللہ کے نبی نے، اور اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا دردشتم جو ہوتا ہے، بدشگونی جو ہوتی ہے، بیوی، گھر اور جانور، گھوڑا جو اس زمانے سواری، ان تین چیزوں میں ہو سکتی۔ ایک طرف تو آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا فیصلہ ہے، دنیا کی ان چیزوں سے قسمت بدلتی نہیں ہے، نحوست بدشگونی کسی میں نہیں، گھر میں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی یہ بتاتے ہیں، اب آپ جا رہے ہیں، سامنے سے تیزی سے کوئی گاڑی آ رہی ہے، کون بیوقوف ہوگا جو یہ سوچ کر کے اللہ چاہے گا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں سیدھے گاڑی کے سامنے گیا ایکسیڈنٹ میں مارا جائے۔ وہ آپ اپنے سو بھی دور دور جاتے ہو، زیادہ تکلیف ہوتا ہو، ان مونگاڑی کے نام میں جاتا ہوں، میرا اللہ ہے مجھے بچاتا، وہ گیا سمجھو، اللہ نے خود ہی منع کیا نا۔ ہر اس چیز سے دور رہنا جو آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے، یہ دردشتم یا ادشتم سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو بچانا ہے ایک ایسی چیز سے جو ریئل میں آپ کو تکلیف دے سکتی۔ اسی طرح آپ کا گھر اگر مناسب نہیں ہے آپ کے حالات سے تو وہ آپ کو تکلیف پہنچائے گا۔ تکلیف ان میننگس میں بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی آپ کو جسمانی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ آپ کا گھر اتنا تکلیف ہے کہ آپ کو جو ہے آرام نہیں ہے، سیدھا کھڑنے جگہ نہیں، سونے جگہ نہیں، اتنا کنجسٹڈ ہے، تو وہ گھر تو آپ کے لیے کوئی فائدے مند نہیں ہوگا، وہ تو نقصان دہ ہوگا۔ اب ایسے گھر کو آدمی چھوڑتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے، نہیں، جو نامناسب چیز ہے اس سے دور رکھنا، دور کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے مقابلے میں گھر بڑا ہے، آپ نے حدیث سنا ہوگا، گھر اچھا ہو جس میں آرام ہو، آپ کو کوئی تنگی نہ ہو، آپ کی فیملی اس میں آرام سے رہ سکتی ہو، تو وہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے نا، خوش نصیبی کی بات ہے۔ اسی جگہ گھر اگر کنجسٹڈ ہے، ایک ہی روم میں 3-4 لوگ سونا پڑتا ہے، تکلیف ہے، آپ کو ٹھیک سے نیند نہیں آئے گی، ذہنی دباؤ ہوگا، ٹینشن ہوگا، تو یہ آپ کے لیے بد نصیبی ہے، ایک طرح سے دردشتم ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ گھر میں نہیں ہے، گھر کا جو حال ہے اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا گھر مسجد سے بہت دور ہے، آپ بد نصیب ہیں، ٹائم پہ آپ جماعت میں جا نہیں سکتے ہیں، کبھی کبھی ارے تدوی کیا جاتے ہیں بعد میں جائیں گے، ایک وقت گھر میں پڑ گئی، ایسی فیلنگ آتی ہے جب گھر دور ہو۔ تو گھر کا دور ہونا بہت رہتے ہیں، بازار کا کوٹی وہ گھر اس پہ کیا ہے، بازار کے کوٹی سے کچھ نہیں ہے۔ بازار کا اگر آپ کو بیچ میں گھر ہے، بازار کے سیدھے میں ہے، کچرا آ سکتا ہے، پولوشن آ سکتا ہے، آتے جاتے لوگوں کی آوازیں آ سکتی ہے، گاڑیاں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ریئل میں آپ کو تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے اس گھر کو چھوڑو، ایک ایسا گھر دیکھ لو جو آپ کو سکون دے، جہاں پولوشن نہ ہو، دھواں دھاری سب نہ ہو، لوگوں کی آواز نہ پہنچے۔ اس گھر کو چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان جو اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، اللہ چاہے تو اس میں بھی پائے۔ اللہ نے ہی کہا کہ مناسب گھر دیکھو، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، ایسا گھر جو آپ کے لیے وسیع ہو، آپ کی ضرورتیں پورا کرے، ایسے تو یہی ہے۔ خاص طور پر انسان جو ہے 3 چیزوں سے اسے بہت زیادہ تعلق رکھنا پڑتا ہے، بیوی سے، گھر سے اور گاڑی سے۔ اس زمانے میں گھوڑا کہا اللہ کے نبی نے، کسی کا گھوڑا ایک ہی گھوڑا ہے اور وہ بھی صحیح نہیں، آپ چڑھتے ہیں تو وہ پٹخ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی سوار ہو رہے تھے، گر گئے، آپ کو چوٹ آئی اور 1 مہینے تک آپ رہے۔ اس میں بزرگ اور عام آدمی کوئی نہیں ہے، کوئی تکلیف دینے والی چیز کے پاس آپ جائیں گے آپ کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی نے زہر ملا ہوا گوشت کھایا، اس یہودی عورت نے کھلایا، آپ بیمار ہو
تو ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے سکتی ہے اس سے جان چھڑانا، دور سے بھاگنا، یہ اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے۔ شریعت یہ نہیں کہے گی جس حال میں جیسا بھی ہے تو وہ مجھ مت وہ بولتے نہیں۔ ریئل میں اگر آپ کو تکلیف ہے، آپ کی بیوی جب سے شادی کر کے لائے ہیں آپ کی بات مانتی ہے، ستاتی ہے، ٹینشن دیتی ہے، اس کے ساتھ میں آپ اپنا جاب ٹھیک سے نہیں کر سکتے، بزنس ٹھیک سے نہیں کر سکتے، یہ تو آپ کے لیے بدنصیبی ہے، درنصیب ہے نا۔ ایسی بیوی کو نکال دو، اس سے دور ہو جاؤ، اپنے آپ کو جو ہے سکون میں آ جاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا عام طور پہ بیوی تو اچھی ہوتی ہے، اس کے سپورٹ سے آپ ایک آرام دہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن کہیں کہیں کوئی ایسی نکل جاتی ہے جس سے آپ کو زندگی بھر تکلیف ہے، تو وہ بیوی آپ کے لیے بدقسمتی ہے۔ بدقسمتی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے حساب سے آپ کو میچ نہیں کرتی، آپ اس کو دور کریں گے، اسی لیے تو اللہ نے طلاق رکھا ہے۔ ہر حال میں ساتھ میں رہنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اس کے ساتھ رہنے میں آپ کے جسمانی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، کبھی ٹینشن آتا ہے، آدمی کو بہت زیادہ تکلیف سے مار سے کبھی کوئی بات ایسی ذہن کو سنتا ہے کہ پورا ایک دم ٹینشن میں آتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی جسمانی کمزوری کا سبب بن سکتا ہے، بیمار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی ایسی اگر ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جب سے وہ آئی ہے آپ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، تو ایسوں کو دور کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کہیں کوئی آپ کے لیے مصیبت ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، تو وہ بیوی ہو سکتی ہے۔ گھر اگر ہے تو گھر ٹھیک کرو، ان بولا وہ ادھر کھڑکی ادھر کھڑکی یہ وہ کھولنا نہیں۔ اگر گھر میں آپ کو آرام نہیں ہے، آپ پریشان ہیں، تو اس گھر کو آپ بدلو۔ اگر دروازے وغیرہ بدلنے سے، دیوار وغیرہ اٹھانے سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ گھر ہی کو بدلو، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ایسے پریشان کرنے والی چیزوں کو یہ سمجھنا ہے کہ ان کی وجہ سے پریشانی ہے، ٹھیک ہے، حقیقت میں ان سے پریشانی نہیں ہے، تقدیر آپ اللہ نے ایسی بنایا، وہ آپ کے گھر آئی یا آپ نے کوئی ایسی گاڑی لی، جب سے لی آپ کو سکون ہی لی، 1 کلومیٹر جانے کچھ کھٹ اس سے تو نقصان ہے۔ اب کہتا ہو کہ وہ سے لے کرنا چلا لے جاتے، اس میں سننا کرنے کا کیا؟ اس میں کیا ہے؟ اللہ چاہے تو اچھا، اللہ چاہے تو سب اچھا ہوگا، لیکن اللہ نہیں چاہ رہا نا، وہ تو بار بار خراب ہو رہی، تو اسے نکال دو، کوئی اچھی گاڑی لاؤ۔ تو یہ 3 چیزیں، رہنے کا گھر، سواری ٹرانسپورٹیشن کی جو چیزیں ہیں وہ، اور گھر کی جو آپ کی وائف ہے اگر ٹھیک ہے تو آپ بڑی سعادت مند ہیں، آپ کی زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہے، اور دنیا میں کامیابی آخرت کی کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ اگر ان چیزوں میں پرابلم ہے تو یہ سمجھو یہ تمہارے لیے بدنصیبی ہے۔ اسی کو کہا گیا الشؤم، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارے لائق نہیں ہے، یہ تمہارے لیے میچ نہیں کرتی، اس لیے ان چیزوں کو ہٹا دو۔ تو حدیث کا یہی مطلب ہے کہ کسی عورت میں، کسی گھر میں خود بخود برکت یا بے برکتی، کامیابی ناکامی نہیں ہوتی، سچویشن کے حساب سے عورت اگر بدتمیز ہے تو آپ کے لیے نقصان ہو سکتی، اور اچھی ہے تو آپ کے لیے سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ گھر آپ کا اچھا ہے، سکون ہے، پیسفل ہے، تو آپ کے لیے وہ ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے، یعنی 20-50 گھنٹے آواز آتے رہتے اس میں، 20-50 گھنٹے کون کی ادھر سے آتے جاتے رہتے، تو آپ کے لیے کہاں سے سکون ہوگا؟ وہ سکون نہیں، اس کو چینج کرنا چاہیے۔ تو گھر اور گاڑی اسی طرح آپ کے لیے ٹھیک بھی ہو سکتی یہ چیزیں، اور آپ کے لیے غلط بھی ہو سکتی، یہ ریزن بن سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں آزماتا ہے۔ جب ایسی کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، اللہ پر بھروسہ کرے، اور جو آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے اس کو ہٹا دیں، اس کو ٹھیک کر لیں۔ یہی اس حدیث کا مطلب ہے۔ دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں ایک ہی بات اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ کوئی بیماری
بغیر اللہ کے مرضی کے نہیں لگے کہ دوسرے کی بیماری آپ کو نہیں پہنچے جب تک اللہ نہ چاہے. لیکن آپ کو احتیاط بھی کرنا ہے. ایک بیمار آدمی ہے, اس کا جھوٹا پینا کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ایمان والے کا جھوٹا اس پہ شفا ہے. سور المؤمنین شفا. الایمان, مؤمن المؤمن کہا ہے. المؤمن کون ہے؟ جو ایمان کے راستے پر جو چلنے والا ہے, جو بیماریوں سے پاک ہے, جو بظاہر بھی صاف ستھرا ہے, اندر سے بھی وہ پاک ہے ایمان کی وجہ سے. ایسے آدمی کا آپ جھوٹا پئیں گے تو آپ کی بیماریاں دور ہو سکتی. اور کوئی بیوڑا ہے ایک دم 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ غلط چیزیں کھا کے پیتے رہتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے, بیمار ہے, اس کے جھوٹے میں آپ کو کیا فائدہ؟ وہ جو ظاہری طور پر پتا چل رہا ہے, ریئل میں پتا چل رہا ہے کہ اس کے ساتھ میں رہنا ہے نقصان دہ چیز ہے کہ اس سے گھل ملنا, ساتھ میں کھانا پینا, اس سے نقصان بھی ہوگا. تو نقصان اور فائدہ ان چیزوں میں نہیں ہے, حالات کی وجہ سے, اور حالات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے, اور باقی کوئی پریشانی والی بات ہے تو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ و بحمدہ, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.